اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو لائے ایک نیکی تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو ایک برائی لائے فلا یجزا الا مثلها تو سوائے اس ایک برائی کے اس سے بدلہ نہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے ایک نیکی کی تو اس کے لیے اس ایک نیکی کی مثل 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے ایک برائی کی تو اسے صرف اس ایک ہی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے ذمہ ایک ہی گناہ پڑے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو اس پر علماء تفسیر نے یہ بات بیان فرمائی اس کی تفسیر میں کہ یہ انتہائی مقدار نہیں ہے، یعنی 10 اس سے زیادہ نہیں ملے گی، بلکہ یہ تو اللہ رب ذوالجلال کی وہ ابتدائی مقدار ہے کہ جو شروع اللہ رب ذوالجلال اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ پیچھے ہم گزر چکا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب ایک کے بدلے میں 700 بھی ہے، 700 سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اسی کا فضل ہے کہ جتنی بھی عطا فرمائے۔ اور آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ جس نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، جس نے کی جس سے یہ فعل ہوا اچھا فعل، اور جس نے نیکی نہ کی صرف سوچا تو اس سوچ پہ بھی کہ وہ اچھا کام کرے گا، کیا نہیں اس نے، تو اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ اور جو گناہ ہے بالسیئہ فرمائے کہ جو ایک سیئہ ایک برائی جس نے کی تو اسے اس ایک برائی ہی کا بدلہ ملے گا۔ تو اب جس نے ایک برائی کی تو ایک برائی کا بدلہ، ایک برائی کے بدلے میں 10 برائیاں نہیں، اور بلکہ ایک نیکی کے بدلے میں آدمی نے سوچا کہ کروں گا، کیا نہیں تو اس پہ اللہ رب ذوالجلال اجر دے گا، اور اگر برائی کا سوچا جب تک وہ کرے گا نہیں اس کا گناہ نہیں پڑے گا اس پر۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ فرمایا فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے، مخصوص طبقہ، اور اس وقت وہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہوتا جا رہا ہے، وہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے اور نظام ہے یہ کائنات کا۔ تو وہ سائنس کو ماننے والے یونیورسٹی کالجوں کے لوگ یا دیگر جو ہے وہ مغرب کے لوگ کہ جو عیسائیت سے بالکل سیکولرازم کی طرف، بالکل بے دینی کی طرف، لادینیت کی طرف جا رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا چونکہ اس وقت وہ معاشی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، ملحدین جو ہیں تو یہ سب کے سب اس قسم کی بات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ ہم نے کہا یہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ ظلم تب ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے کی غیر کی ملک میں تصرف کرے، یعنی جب کوئی وڈیرا ہوتا ہے یا کوئی ہمسایہ ہو یا کسی جگہ بھی کوئی آدمی کسی کا حق مارتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ ظالم ہے، کیوں؟ وہ چیز اس کی ہے نہیں۔ کسی یتیم کا کوئی مال کھاتا ہے تو اس کو ظالم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا حق ہے نہیں، دوسرے کی چیز ہے، اور دوسرے کی چیز وہ استعمال کر رہا ہے ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، بغیر پوچھے، تو یہ ظالم کہلاتا ہے۔ تو جب ہر چیز ہی اللہ خالق کے کائنات کی ہے تو پھر ظلم کیسا؟ اگر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب ذوالجلال ساری کائنات کے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی کی ملک ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم غیر کی تصرف میں، جو غیر کی ملک میں تصرف کرنا وہ ظلم کہلاتا ہے، بلکہ اللہ تو عدل فرماتا ہے، اس نے قانون جو ہے وہ سب کچھ بیان فرما دیا، شریعت بیان فرما دی جس کو انبیاء اور رسل لے کے آئے۔
ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس پر جو شخص عمل کرتا ہے تو اسی کے مطابق بیان فرما دیے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنا حکم ماننے کے لیے پیدا کیا، لہٰذا جس مقصد کے لیے پیدا کیا اسی مقصد کے مطابق زندگی گزارو، اسی حکم کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے جو ہے وہ تم کامیابی کا زینہ چڑھ سکتے ہو۔ تو لہٰذا جس چیز کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے وہ تم کرو گے تو تم جنت پاؤ گے، اگر وہ نہیں کرو گے تو اس کے بغیر جو ہے وہ تمہیں سزا دی جائے گی، دوزخ میں جاؤ گے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، وہ عدل فرماتا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، دینا قیما، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب مکرم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ تو ہدایت چونکہ اللہ رب ذوالجلال کے اس پر بہت سارے لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں، جیسے کہ ووجدک ضالا فہدی سے غلطی کھائی ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ حضور علیہ السلام کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن فہمی نہیں ہے، وہ غلط سمجھی کی وجہ سے اس قسم کی وہ باتیں کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور اسی طرح سے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، انہوں نے ذنب کی، گناہ کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی طرف کر دی، حالانکہ اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ اے حبیب آپ کے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے، یہ بات ہے اصل میں۔ تو قرآن فہمی یہ کوئی عام بات نہیں، یہ بس ادب اور اللہ رب ذوالجلال کی محبت اور نبی کریم علیہ السلام کے عشق کی وجہ سے اللہ اتنی سمجھ عطا فرماتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ قرآن پڑھ کے فرمائے نا، پیچھے گزرا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے سبب بہت سارے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی کے سبب وہ نا سمجھی کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، ورنہ قرآن تو ہدایت ہی دیتا ہے، قرآن تو ہدایت ہی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو وہ مبارک اور سیدھا راستہ ہی جو ہے وہ اسی پر اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور تمام امت کو چاہیے کہ اسی راستے پہ چلے، اسی راستے پہ چلے جو حضور علیہ السلام شریعت لے کر آئے ہیں۔ فرمایا دینا قیما، وہ ایسا دین، مضبوط دین، دین قیم، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ایسا مضبوط دین ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بھی ملت ہے۔ یہ مشرکوں کا چونکہ رد ہے، ان تمام میں پیچھے بھی سارا آ رہا ہے، تو مشرکوں کا رد ہے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اور حنیف کہتے ہیں کہ جو محض حق کی طرف ہی مائل ہو، باطل سے جدا ہو، حنیف کہتے ہیں باطل سے، ہر باطل سے جدا ہو۔ فرمایا یہ دین، یہ مضبوط دین ہے اور ہر باطل سے جدا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور یاد رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی، کسی کو اگر مانتے نہ مانتے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو یہ کفار مکہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو بتوں کو پوجا ہے، نہ کسی اور چیز کی عبادت کی ہے، کسی قسم کا کوئی برا کام، شرکیہ کام نہیں کیا۔ ابراہیم تو ہمارے راستے پر تھے، اور یاد رکھو کہ ہم بھی اسی راستے پر ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ اس بات کی طرف بھی آپ اندازہ لگائیے کہ جو اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف جو لوگ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں یا الزامات لگاتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ رہا ہے شروع دن سے لے کر، جب سے صحابہ کرام کے بعد سے لے کر جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، سب کے سب آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ انبیاء علیہ السلام پر جو قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان الزامات کا رد کیا جاتا ہے، اور وہی سنت الہیہ ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ملت ابراہیمی پر ہیں،
تو فرمایا کہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو، تمہارا یہ دعویٰ سراسر باطل ہے، کیونکہ تم مشرک ہو، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں۔ تو یہ سنت الہیہ ہے، اللہ رب ذوالجلال کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق اسی سے فیض پاتے ہوئے سب اہل سنت انبیاء پہ جو الزامات ہیں ان کا رد کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو دکھائی دیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو اللہ سے بڑھا دیا اور فلاں ہو گیا فلاں، بھائی حد ہی کوئی متعین نہیں ہے، خالق و مخلوق کا کیا مقابلہ تم کرا رہے ہو؟ اللہ تو خالق ہے اور تمام انبیاء مخلوق ہیں اس کی۔ ہم جو علم غیب یہ تمام چیزیں سلسلہ چلتا ہے وہ سب کی سب اگر بات کرتے ہیں تو مخلوق کے اعتبار سے کرتے ہیں بات، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَعْلَمُ الْغَيْبِ، یہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانیاں، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اس وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہے کہ جو تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو تمام جہانوں کا رب ہونے کے متعلق بھی اللہ رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ جو شخص جو کام بھی کرے، چاہے اس کا جینا ہے چاہے اس کا مرنا ہے، ایک کامل مومن کی وہ زندگی کی عکاسی کر دی گئی اور بیان کر دیا گیا کہ مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ وہ محض اس کی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ذکر اذکار ہو، مسجد میں آنا ہو، گھر میں تلاوت کلام پاک پڑھنا ہو، وہ قربانی کرے، اس کا جینا ہو، اس کا مرنا، وہ سب کا سب اسی اللہ کے لیے ہو کہ جو اس تمام کائنات کا پالن ہار ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا بھی رد کیا کہ زندگی میں آدمی جو ہے وہ شرک سے بچے، شرک جلی۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی تو وہ ہے کہ جو مشرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اگرچہ اس کا شریک بالکل محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس کو فرض بھی نہیں کیا جا سکتا، ہے ہی نہیں، یہ صرف اپنی عقل کے اس نقص کے وجہ سے یہ لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو شرک خفی جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاکاری ہو، اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور میں بڑا جو ہے وہ عابد زاہد ہوں، اور میں بڑا نمازی ہوں، اور میں بڑا فلاں ہوں، اور میں بڑا فلاں ہوں، یا دیگر جو کام کرے تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ ریاکاری کو، دکھلاوے کو شرک خفی کہا گیا ہے، اتنی جو ہے وہ بری چیز ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر، ان تمام چیزوں سے بالکل اپنے ذہن و قلوب کو پاک کر کے جو بھی کام کرے وہ خاص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے کرے، جیسا کہ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ کو حکم دیا، اور یہی تعلیم امت ہے۔ یہی امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کرو، جو اچھا کام کرو، جو عبادت کرو، وہ محض اللہ ہی کے لیے کرو۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کوئی شریک نہیں اس کا، وبذلک اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جب اللہ رب ذوالجلال کا کوئی شریک نہیں تو مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ انا جو ہے یہ بعض جگہ پہ الف لکھا جاتا ہے، لیکن اس الف کا تلفظ نہیں کیا جاتا، صرف اس کو نون کے زبر کو اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وَأَنَا، انان اس کو نہیں پڑھ سکتے، وَأَنَا تو یہ ضمیر ہے واحد کی، واحد متکلم کی۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام سے سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے مسلمان ہیں، کہ اس پر جو ہے وہ مفسرین نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء و رسل سے افضل
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم ان تمام جو باطل فرقے، باطل سوچیں اور رنگ برنگی قسم کی سوچیں، اور الحمدللہ مسلمان ان کے اس پہ نہیں پھسلتے. اگر بیچارہ کوئی پھسل بھی جائے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ان کو ہدایت دے کے جو پھسل جاتے ہیں. یہی چیزیں ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور کی افضلیت تمام انبیاء اور چونکہ انبیاء اور رسول سب لوگوں سے افضل ہیں، اور سب سے افضل چونکہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی، اور ان تمام جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان سب کے تاجدار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو جب فرمائے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل ہونے پہ بڑی زبردست دلیل ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل سے پہلے اور میکائیل سے پہلے بھی آپ عابد بلکہ نبی تھے. جیسا کہ عالم ارواح میں جب یہ سوال کیا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جواب دینے والے بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو نبی پھر اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. وہ عالم ارواح ہے، سب سے عہد وعدہ لیا گیا، یہ پوچھا گیا اس چیز کا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے جو ہے وہ کہا کہ قالو، 9 پارہ ہے 11 انشاءاللہ، قالو، سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو فرمائے کہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ابو بکر تمہیں یاد ہے، وہ وعدہ یاد ہے تمہیں؟ تو فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مجھے وہ بات یاد ہے، اور جس روح نے سب سے پہلے یہ کہا تھا بلا کہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے یا رسول اللہ، وہ آپ کی روح مبارک تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ہر چیز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب ذوالجلال اول ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے آپ اول ہیں، اور آپ ہی کے نور سے اس تمام کائنات کو پیدا کیا گیا، جیسا کہ وہ حدیث نور مشہور اور طویل حدیث پاک بھی ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اے حبیب آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتا کوئی نفس الا علیہا، مگر اسی کے ذمہ ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور نہیں اٹھاتی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزر اخرى، دوسرے کا بوجھ. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے. فرما دیجئے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں؟ یہ ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے رستے پہ چلیں، ایسا کریں ویسا کریں. تو تمام چیزوں کو رد فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو ہر شے کا رب ہے، جو ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب تو ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم تلاش کریں. فرمایا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو شخص جو کچھ بھی کرے گا وہ سب کچھ اسی کے ذمہ ہے. وہ گناہ کرے گا تو اس برائی کا وہی بدلہ دے گا، یہ اسی کے ذمہ پر ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یاد رکھو کہ قیامت کے دن کوئی نفس بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ خود ہی اٹھائے گا اس کا بوجھ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بھی. ہر آدمی نے جو کچھ کیا ہے یہ اسی کے ذمہ ہے، وہی کچھ کرے گا. پھر فرمایا کہ ثم، پھر کیا ہوگا، الی ربکم مرجعکم، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ پوٹینشنل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے، وہ جو سویا ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے.
ایکٹیویٹ ہو جائے، یعنی ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا، اور یہ آیات ربانیہ ہے، اور مومن کی یہ شان ہے کہ جیسا کہ سورہ انفال انشاءاللہ آئے گی 9 پارے کے آخر میں، اس کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ جب مومنین پر قرآن مقدس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی شان یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، روتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ آیات بینات بیان کی گئی، تمام کی تمام مشرکوں کا رد کیا گیا سورہ انعام میں، اور بڑے زبردست انداز سے رد کیا گیا، اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی صناعیوں کے متعلق وہ تمام چیزیں بیان کی گئیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کا جو سویا ہوا من ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو جو شخص جو کچھ کرے گا وہ اسی کے ذمہ پر ہے، اگر کوئی گناہ بھی کرے گا تو یہ اس کا بوجھ وہی اٹھائے گا، دوسرا اٹھانے والا نہ ہوگا۔ فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی طرح سے ارشاد فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کو پیروی کرنے والے کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی، استغفر اللہ، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا، ان برائیوں کا، تو دعوت دینے والے کو پیروی کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا، اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ الامان والحفیظ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو برائی پیدا کرنے اور برائی کو شروع کرنے سے اور برائی پر عمل کرنے سے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ورفع، اور بلند کیے، بعضکم فوق بعض، تمہارے بعض کے درجوں بلند کیا بعض کو بعض پر، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، فیما، اس چیز میں، آتاکم، جو اس نے تمہیں دی، ان ربک، بے شک تیرا رب، سریع العقاب، جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ فرمایا اس پر کہ تمہیں وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، بار بار فرمایا وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی اللہ ہے کہ جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا جس سے تم راستہ تلاش کرتے ہو، وہی اللہ ہے کہ جس نے زمین سے کھیتی کو اگایا، تم صرف مردہ چیز کو رکھتے ہو، بیج کو، اور اس سے اللہ ایک زندہ کھیتی پیدا کرتا ہے کہ جس سے تم زندگی کی تمام ضروریات بھی پوری کرتے ہو، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے اسی طرح سے مردہ چیز کو زندہ سے نکالا، زندہ کو مردہ سے نکالا۔ تمہارا نطفہ جو ہے وہ مردہ تھا، تم سے اللہ نے تمہیں اس نطفے سے، اس مردہ چیز سے تمہیں پیدا کیا، اور اسی طرح سے اور زندہ چیزوں سے بھی اللہ رب ذوالجلال نے ایک مردہ کو نکالا، یعنی جیسے مرغی کو دیکھیں، انڈے کو نکالا، وہ مردہ ہے لیکن اس میں سے پھر ایک جان نکل آتی ہے، اس کو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وہی اللہ ہے کہ جعلکم خلائف الارض، کہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں بلند کیا، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں، آتاکم، جو اس نے تمہیں دی ہے۔ ان ربک سریع العقاب، یہ تمام چیزیں ہیں جیسے کہ سورہ ملک میں بھی فرمایا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے کہ کون ایکم احسن عملا، تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب، بے شک تمہارا رب جو ہے
وہ جلد حساب لینے والا، وہ جلد عذاب دینے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور سب امتوں میں یہ امت آخری امت ہے، اس لیے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ بنایا کہ اس کے مالک ہوں اور اس میں تصرف کریں، اور فرمایا تم میں سے ایک دوسروں پر درجہ و بلندی دی، یعنی شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق میں، مال و منال میں، اور اسی طرح سے علم و عقل میں، قوت اور کمال میں ایک دوسرے پر بلندی دی، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تمہاری آزمائش ہے، آزمانا ہے تمہیں کہ کون نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، یہ مضمون پیچھے بھی گزرا ہے، اور کون ظلم و زیادتی کی راہ پر چلتا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح سے بیان فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، اولیاء کاملین، مومنین، سب کو آزمایا گیا، نیک سے نیک آدمی پر کتنی زیادہ تکالیف آتی ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان پہ آزمائش آتی ہیں، اور وہ آزمائش پہ مزید عاجزی کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب ذوالجلال ان پہ فضل فرماتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے نیک آدمی کتنی مشقتیں، محنتیں اور تمام چیزیں، مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے وہ اس بلند درجے کو پاتا ہے کہ جو عام آدمی کے، جو ان امتحانات میں کامیاب نہیں ہوتا، اور جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال ان کو اتنی جو ہے وہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس پر بہت ساری آیات ہیں جو آگے بھی آئیں گی۔ تو گرامی قدر حضرات، آج یہ سورہ انعام شریف یہ مکمل ہو گئی، اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات، ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ اسے معاف فرمائے، اور اللہ خالق کائنات ہمیں قرآن مقدس کی صحیح سمجھ، فہم، اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ خالق کائنات جتنے لوگوں نے بھی جس انداز سے اہتمام کیا ہے، اللہ سب کا یہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا بھی کریں گے کیونکہ حضرت خواجہ ہند عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کو قبول فرمائے۔